پچھلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ چائنا کے اندر ایک طوفانی اور شدید قسم کا زلزلہ آیا جس سے لاکھوں انسان اس دنیا سے رخصت ہوئے اور کئی ہزار مکانات گر کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ایک مکان کے ملبے تلے ایک عورت بے ہوش برآمد ہوئی، بے ہوشی کی حالت میں، غشی کی حالت میں برآمد ہوئی۔ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ عورت ایک ماں تھی۔ ماں کیا ہوتی ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی ممتا کے جذبات اور احساسات کیا ہیں، یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بات کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو تک وہی بات پہنچائیں جو مستند ہو اور باحوالہ ہو۔ اس لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر 0302816353 ہے۔ اس ویڈیوز کے متعلق آپ کو کسی قسم کا حوالہ یا کسی قسم کے تحفظات ہوں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت میں ہمارے حصہ دار بنیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کی جب ممتا کے جذبات اور احساسات کیا ہوتے ہیں۔ وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں برآمد ہوئی، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور جب وہ ہوش کے اندر آئی تو جب اس نے اپنی کہانی اور اپنی دردناک کہانی سنائی تو وہاں کے ڈاکٹر حیران اور ششدر ہو گئے کہ ماں کی ممتا کے جذبات اور احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کی خدمت کر کے تم جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں اور ریاضتوں میں نہیں رکھا، تم جنت کو عبادتوں اور ریاضتوں میں تلاش کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت تمہارے لیے آسان اور سہل فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماں کے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، اور ایک روایت کے الفاظ ہے ثم الاقرب فالاقرب۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق تمہاری ماں ہے، تمہاری والدہ ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا ثم اباکا، کہ تیرا والد تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے، ثم ادناک فادناک، پھر اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ماں اگر گناہگار بھی ہو، ماں اگر سیاکار بھی ہے، تو اس کے دل کے اندر اولاد کے متعلق ممتا کے ایسے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں کہ اس گناہگار کی دعا اولاد کی حق میں اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور ننگے پاؤں چل کر حج کروایا اور حج کی سعادت حاصل کروائی، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہو سکتا ہے
کہ تمہاری ماں کی وہ دردیں، وہ تکلیفیں، وہ مشقتیں جو ولادت کے وقت اس نے اٹھائی ہیں، شاید کسی ایک درد کا حق تو نے ادا کر دیا ہو، شاید ایک درد کا حق تو نے ادا کر دیا ہو۔ تو ماں بڑی عظیم ہستی ہے، ماں بہت اونچی ہستی ہے، ماں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ماں کی ممتا کے جذبات اور احساسات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر حیران ہوگی کہ یہ عورت کیسی عجیب عورت ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم بے ہوش کیسے ہوئی اور تم ملبے تلے کیسے زندہ باہر آئی؟ تو اس نے اپنی کہانی سنائی، اس نے اپنی درد بھری کہانی یہ سنائی کہ جب میں ملبے تلے دب گئی تو مکان کے ایک کونے میں ایک سلیب میرے اوپر آ گئی تھی، تو مجھے یقین تھا یا امید تھی کہ اگر یہ ملبہ کسی بھی وقت ہٹایا جائے گا تو میں زندہ بچ جاؤں گی۔ میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا، وہ میرے سینے سے آ کے چمٹ گیا تو میں اس کو دودھ پلاتی رہی۔ اب ماں بھوکی ہے، ماں پیاسی ہے، کتنے دن تک اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن دودھ پلاتی رہی، لیکن جب ماں نے کچھ کھایا نہیں، ماں نے کچھ پیا نہیں تو چھاتی اور سینے میں دودھ کہاں سے آتا؟ تو ایک وقت آیا، چند دن گزرے، دودھ چھاتیوں میں ختم، سینے میں دودھ ختم ہے۔ اب اس عورت نے سوچا کہ میں اس بچے کو چپ کیسے کراؤں۔ ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا دودھ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تل ملا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، تو میں اس کو چپ کیسے کراؤں، اس کی بھوک کیسے مٹاؤں؟ تو پھر وہ اپنی انگلیاں بچے کے منہ میں ڈالتی، لیکن انگلیوں سے کچوسنے سے بچہ کہاں چپ ہوتا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ اب میرے پاس دودھ تو نہیں ہے، میری چھاتیوں میں دودھ تو نہیں ہے، لیکن میرے جسم میں خون تو ہے نا۔ اس نے اپنے دانتوں سے اپنی ایک انگلی کو کاٹا اور اپنے بیٹے کو خون پلاتی رہی۔ پہلے ایک انگلی کاٹی، اس کا خون پلایا، پھر دوسرے دن دوسری انگلی کاٹی، پھر بچے کو خون پلایا۔ یوں اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیاں زخمی کر کر کے، اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر اپنے بچے کو اپنا خون پلاتی رہی اور بچے کا دل بہلاتی رہی۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب سینے میں دودھ نہیں رہا، چھاتیوں میں دودھ نہیں رہا، تو اس نے اپنے بچے کو خاموش کرانے کے لیے، اس کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اس نے اپنا خون تک پلا دیا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو خاموش کرانے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے اس نے اپنا خون روکنا بھی گوارا نہیں کیا، خون کی قربانی بھی دے دی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ اس لیے میرے نوجوان مسلمان بھائیوں، آج ماں کی قدر کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں سے دعائیں لو، ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔